اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی کون کریں گے؟ تو جواب اس کا بہت آسان ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہی اس پر بھی قربانی واجب ہے. تو جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیں گے تو وہ قربانی بھی کریں گے. قربانی کرتے وقت 2-3 چیزوں کی احتیاط کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ قربانی کا جو گوشت ہو وہ ایکولی برابر 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ایک جیسا. یہ نہ ہو کہ پٹ کا گوشت اور ران کا گوشت آپ خود اپنے لیے رکھ لیں اور سینہ اور ہڈیاں اور چھچڑے جو ہیں وہ غریبوں کو تقسیم کر دیں. یہ قربانی نہیں ہے، یہ چیٹنگ ہے اللہ کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا گوشت، تمہارا جانور کا خون مجھے نہیں پہنچتا بلکہ مجھے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جب ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اس کا گوشت بھی تقسیم کرنا ہوگا. بالکل ایک جیسا غریبوں کو جائے، وہی آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جائے، اور ویسے ہی گوشت جو ہے وہ آپ اپنے فیملی کے استعمال کے لیے رکھیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کے نقطہ نظر سے یا رشتہ داروں کی مدد کے نقطہ نظر سے وہ پیسے پاکستان، مڈل ایسٹ اور افریقہ بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں پر قربانی کرا دیتے ہیں. جس کی اجازت ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آدمی خود بھی قربانی کا گوشت انجوائے کرے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرے. لیکن جب آپ اگر پیسے وہاں بھیج رہے ہیں اور قربانی وہاں کر رہے ہیں تو ایک چیز کا بہت احتیاط ضروری ہے. یاد رکھیے قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھ لیں. تو عید کی نماز تو آپ کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، قربانی آپ پاکستان میں کروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر قربانی انہوں نے وہاں آپ کی یہاں عید کی نماز سے پہلے کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی. تو آپ ان کو انسٹرکشن دیں، ان کو ایڈوائز کریں کہ جب تک آپ یہاں نماز نہ پڑھ لیں، آپ ان کو بتانے دیں کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے، پھر وہ اس کے بعد وہاں پر قربانی کریں. آپ کی عید کی نماز سے پہلے وہ آپ کی طرف سے قربانی وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کر دیا تو وہ عام ذبیحہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے. Let me just repeat the same thing in English. The question was asked, who's supposed to be doing Qurbani on Eid al-Adha? Answer is very simple. The person who is required to pay zakat, that person has to give Qurbani as well on Eid al-Adha. So when we do the Qurbani on Eid al-Adha, make sure the meat is divided into 3 equal portions. We should not be doing that good meat for us and not good meat for the poor and the needy people. The meat has to be cut into pieces and the pieces has to be mixed up. One portion for you and your family, one portion for the friends and the neighbors and the relatives, and one portion goes to the poor and the needy people. Allah Tabaraka wa Ta'ala says in the Holy Quran, لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنكُمْ. Your Qurbani, meat or flesh, does not reach to me. Allah says, what reaches to Allah subhanahu wa ta'ala is the piety, is the honesty. Since we are doing this Qurbani for Allah, so make sure when we divide the meat, we divide it equally and without any prejudice, that good meat for us and not good meat for others. The last point is that some people send money overseas while they are performing the Eid prayer here in Canada, or for example in America or Europe, and they send the money to Pakistan or Africa or any other place where they come from, with the intention that they want to help the poor and the needy or the relatives there. But make sure if you do this thing, then they should not be slaughtering your Qurbani in that country until you perform the Eid prayer here. So to make sure that you advise them that until you confirm that you have performed the Eid prayer, they should be waiting, and then once you perform the Eid prayer here, then they can slaughter the animal there and then they can divide the meat. May Allah accept our prayers. Please make dua for all the Hajis, for all the pilgrims who went for Hajj. May Allah accept their Hajj. May Allah bring them safe and healthy back to their homes. And may Allah give us tawfiq also to see the house of Allah subhanahu wa ta'ala, Baytullah, and the Rawdah of Nabi alayhi salatu wassalam. And may Allah give us tawfiq to perform Hajj. My dear brothers and sisters, please make dua for all the Muslims around the world who are needy and poor, every human being around the world who is needy and poor, that may Allah bring prosperity and peace for everyone on the planet Earth. May Allah bring freedom to every human being on the earth who is suffering from the oppression. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ و بارک وسلم.